عداوت، کینہ، حسد، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں اللہ اس کو بھی مٹا دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں جمعہ کی اس بابرکت گھڑی کے اندر، اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی غل، کوئی عداوت، کدورت، دشمنی اللہ کسی مسلمان، کسی مومن، کسی موحد کے لیے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو عداوتیں ہیں اللہ اس کو مٹا دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیوں اللہ یہ درخواست کیوں کر رہے ہیں تجھ سے؟ کیونکہ تو رؤوف الرحیم ہے، تو ہماری حالت کو دیکھنے والے ہیں۔ اگر اس بیماری سے ہمیں چھٹکارا اگر دینے پر کوئی قادر ہے، اللہ صرف اور صرف تیری ذات ہی ہے۔ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، اللہ تو رحمان و رحیم ہے۔ ہم رحمان و رحیم سے دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کے لیے دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں اللہ پیدا نہ کر۔ اللہ جو پیدا ہو چکی ہے اس کو مٹا دے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، آج تمام روحانی بیماریوں کا، جسمانی بیماریوں کا، معاشی اور معاشرتی بیماریوں کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ قطع رحمی ہے۔ یہ پی ٹی وی کے اوپر ایک عرفان نامی اسکالر وہ پروگرام کرتا ہے، اس کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے اس کی جو ایکسپریمنٹ ہے، اس کا جو تجربہ ہے بہت زیادہ میچ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک کینسر کا پیشنٹ آیا، مایوس ہو کے آیا تھا، مالدار آدمی تھا، مجھ سے کہنے لگا میں اس کا کافی علاج کر چکا ہوں لیکن مجھے کچھ سکون یا افاقہ میں محسوس نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی روحانی علاج ہے تو آپ بتلائیے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا میری اپنے ذاتی بزنس ہے، فیکٹریاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کس علاقے سے ہیں، آپ رہتے کدھر؟ کہنے لگا میں فلانا علاقے سے میرا تعلق ہے لیکن میں رہتا فلانا شہر میں ہوں اور میں یہاں پہ بزنس، یہاں پہ میں تجارت کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا آپ کے وہاں پہ آپ کے رشتہ دار موجود ہے، غریب رشتہ دار موجود ہے؟ کہنے لگا ہاں یقیناً ہوں گے، کافی عرصہ ہوا میرے وہاں پہ اپنے اپنوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا، میں بہت مصروف ہوں، بیزی ہوں، تو اس لیے میں وہاں پہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا اب آپ یہ سارے کے سارے چند مہینے کے لیے آپ کاروبار کو یہاں پہ چھوڑ کے آپ اپنوں میں چلے جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ جو آپ کے رشتہ دار غریب ہے، نادر ہے، محتاج ہے، ان کی آپ جی بھر کے مدد کریں، پھر آپ میرے پاس آ جانا۔ کہتا ہے وہ چلا گیا، جانے کے بعد اس نے وہاں پہ رشتہ داروں کی خدمت کی، جن سے کٹے ہوئے تھے ان کو ملایا ساتھ، جن کو مال کی ضرورت تھی مالی طور پہ ان کی معاونت کی، اور جن کو سہارے کی ضرورت تھی ان کا وہ سہارا بنا۔ چند مہینوں کے بعد میرے پاس آیا، میں نے اسے کہا بھی آپ چیک کر کے آ جائیں۔ کہتے ہیں جب وہ میرے پاس چیک کر کے آیا تو اس کی وہ بیماری مکمل طور پہ ختم ہو چکی۔ تو بہت سی بیماریوں کے اسباب یہ قطع رحمی ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا تھا دو بیماریاں، دو جرم ایسے ہیں جس جرم کی سزا اللہ دنیا میں پہلے دیتا ہے، آخرت میں بعد میں دیتا ہے۔ ان میں سے ایک قطع رحمی ہے۔ لہذا گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے رویے اپنوں کے ساتھ کچھ اچھے رویے ہم نہیں رکھتے۔ آپ نمازی ضرور ہے، زکوٰۃ آپ ضرور دیتے ہیں، حج پہ ضرور جاتے ہیں، عمرہ پہ ضرور جاتے ہیں، لیکن آپ اپنوں کے ساتھ آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر حج کو، زکوٰۃ کو، نمازوں کو قابل قبول بنانا ہے، اگر اللہ رب العالمین سے ہر سموار اور جمعرات کو مغفرت کی پروانہ لینا ہے تو آپ کو صلہ رحمی کرنا پڑے گا، اپنوں کو ملانا پڑے گا، اپنوں سے رویے پر
نظر ثانی کرنا پڑے گا. یہ بیماریاں ہیں اور اسی بیماری سے ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی جرائم پیش افراد ہیں آپ کی اسی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب کسی کو معلوم ہو، پہلے میں نے کچھ دیر پہلے ایک مثال بیان کیا تھا، جب کسی کو معلوم ہو آپ کے اور آپ کے اپنوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، آپ اپنوں کے لیے سب کچھ لٹانے پر تیار ہیں، آپ کے اپنے آپ پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی قسم آپ کو چین سے راتوں کو نیند آئے گی، نیند کی گولی کھانے کی نوبت نہیں آئے گی. کیوں؟ نفسیاتی طور پر سائیکالوجیکلی آپ مطمئن ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے میرے پیچھے جان دینے والے موجود ہیں. آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی، آپ کی دولت بھی محفوظ رہے گی. کیوں؟ جب آپ کے سوسائٹی کے لوگ دیکھتا ہے اس نے تو اپنوں کو جوڑ کے رکھا ہے، اور ہمیشہ بیڑیا درندہ اس جانور کے اوپر، اس بکری کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے جو بکری اپنے ریوڑ سے اپنوں سے کٹ کے الگ وادی میں جاتی ہے، اس بکری کے اوپر درندہ حملہ آور. آج اگر اس ڈپریشن کی بیماری سے علاج اگر چاہتے ہو تو اپنوں کو ملا کر چلو، اپنوں کے ساتھ معاملات طے کر لو، صبح صفائی کر لو. غیروں کے سامنے یسر یسر ہم کہتے ہیں، معلوم نہیں کوئی جرسی بھی ہو سکتا ہے، بنگی بھی ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے ہم یسر یسر کہتے ہوئے آنر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے غریب رشتہ داروں کے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہمارا ناک کٹتا ہے. لہذا دنیا اور آخرت کے اندر اگر سکون چاہتے ہو تو اپنوں کو ساتھ لے کر چلیے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں صلہ رحمی کی مفہوم کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اپنوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.